کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، ملائکہ ملک کی جمع، ایک ملک اور ایک ملک، لام کی زبر اور لام کی زیر کے ساتھ۔ لام کی زبر ہو تو ملک فرشتہ جس کی جمع ملائکہ ہے، اور لام کی زیر ہو تو معنی بادشاہ جس کی جمع ملوک ہے، اور ایک ملک ہے، کوئی چیز آپ کی ملکیت میں ہو اس کی جمع املاک ہے۔ تو یہاں ملائکہ ملک کی جمع لام کی زبر کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر صلات بھیجتے ہیں، یصلون صلات بھیجتے ہیں، علی النبی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، سو اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو نبی پر، سلام بھیجنا، صلوا علیہ، صلات بھیجو اس پر یعنی نبی پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، سلام بھیجنا۔ یہ بھی نبی کا ایک اختصاص ہے، پیچھے بہت سے نبی کے اختصاص بیان ہوئے، مثلا نبی کا مومنین کے زیادہ قریب ہونا۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ جہاں سارے مومن مرد اور عورتیں ہر شے سے بڑھ کر نبی سے محبت کریں، ہر شے سے بڑھ کر نبی کو اپنے قریب سمجھیں اور قرار دیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اور پوری کائنات سے بڑھ کر۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ قریب ہے مومنین کی ان کی جانوں سے بھی، یہ نبی کا مقام۔ پھر کچھ اور اختصاص، مثلا نبی 4 عورتوں سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، اور کوئی عورت اگر اپنا نفس نبی کو ہبہ کرے، نبی اس سے نکاح کر سکتا ہے، ولی کے بغیر، گواہ کے بغیر۔ اس طرح کے کئی اختصاصات نبی علیہ السلام کے لیے بیان ہوئے۔ یہ بھی خاصہ نبی علیہ السلام کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ لفظ صلات اگر اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد رحمت کا اتارنا، اور اللہ رب العزت نبی کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ یصلون میں تعریف اور ثنا، محاسن کا ذکر، تو اللہ تعالیٰ اوپر فرشتوں کے سامنے عرش پہ اللہ مستوی ہے۔ الملأ الاعلیٰ جو فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت، سب سے اونچی جماعت ہے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے، نبی پر رحمتیں اتارتا ہے۔ یہ نبی کا مقام۔ اور صلات کا لفظ اگر ملائکہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی دعا، اور ملائکہ کی دعا مسلمانوں کے لیے یا نبی علیہ السلام کے لیے 2 معنی میں، ایک طلب رحمت، دوسرا طلب مغفرت۔ اگر صلات کا لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہو، یعنی فرشتے صلات بھیجتے ہیں، معنی رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بڑی اونچی دعا ہے۔ رحمت کی دعا اگر ہو تو رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مغفرت کی دعا اگر ہو، جس کے گناہ ہوں اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن نبی کے تو گناہ نہیں ہیں۔ تو نبی کو اگر یا کسی کو، ایسے شخص کو مغفرت کی دعا دینا، تو اس کا معنی درجات کی بلندی ہے، یہ اللہ تجھے معاف کرے۔ گناہ ہوں تو گناہوں کی بخشش ہوگی، اور گناہ نہ ہوں تو یہ لفظ، یہ دعا درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ تو نبی کا مقام اور اختصاص کہ ملائکہ
نبی علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حصول رحمت کی اور حصول مغفرت کی۔ حصول مغفرت کا معنی درجات کی بلندی، یہ نبی کا مقام۔ وہ آسمانوں پر نبی کا پیار پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ثنائیں کر رہا ہے، ملائے اعلیٰ کے سامنے اللہ رب العزت نبی کا ذکر بھی کرتا ہے اور رحمتیں اتارتا ہے۔ ان رحمتوں کی کمیت اور اس کی مقدار، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رحمت صدیوں سے برس رہی ہے، قیامت تک برستی رہے گی، اور فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے لیے دعاؤں میں مصروف ہیں۔